اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا، جس کی نہ ابتدا نہ انتہا، جو اول ہے آخر ہے ظاہر ہے باطن ہے، ساری طاقتوں اور قدرتوں کا مالک ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد سید الرسل، افضل الرسل، ہادی سبل، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اشرف اعلیٰ پر ساری مخلوقات کی تعداد سے بڑھ کر تحفہ درود و سلام۔ سلسلہ سیرت النبی کے عنوان سے آج 21واں سبق ہے۔ اس سے پہلے سیرت النبی پر 20 درس اور سبق ہو چکے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد کافی عرصہ تک اعلانیہ طور پر دعوت توحید اور دعوت قرآن کا آغاز نہیں فرمایا۔ انفرادی طور پر وقتاً فوقتاً یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جمع کیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کھڑے ہو کر ایک آواز بلند کی، یا صباحا ہو۔ اور بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ عرب کے اندر، مکہ کے اندر اگر کسی کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا، وہ کسی بلندی پہ کھڑا ہو کر اپنی تہمت اتار کر اس کو لہراتے ہوئے کہتا تھا یا صباحا ہو۔ اس کو نذیر العریان کہتے ہیں، برہنہ ڈرانے والا۔ اس وقت آج کے زمانے کے آلات نہ تھے، یہی طریقہ تھا۔ کوئی اہم واقعہ پیش ہوتا، کسی دشمن کا خطرہ ہوتا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی انداز اختیار کیا۔ مکہ والوں نے دیکھا کہ یہ آمنہ کا لال، پہلے تو کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، 41 سال 42 سال 43 سال 45 سال کا عرصہ بیت رہا ہے، اس کی زندگی ہمارے سامنے ہے، آج بلا رہا ہے خدا خیر کرے۔ وہ لوگ پروانہ وار جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے۔ بعض کتابوں میں 46 آدمی تک کم و بیش کا تذکرہ آتا ہے، جمع ہو گئے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب یہ بھی آیا۔ یہ ابو لہب اللاتی چچا تھا، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ، ابو لہب، یہ دونوں کا باپ ایک عبد المطلب تھے، لیکن ماں علیحدہ تھی۔ اس کو اللاتی بھائی کہتے ہیں، اور یہ پڑوسی بھی تھا، اور بیت اللہ کی تولیت بھی اسی ابو لہب کے پاس تھی۔ یا اس کو آج کے انداز میں اس کو یوں کہا جائے کہ سیاسی کمان ابو جہل کے پاس تھی اور مذہبی کمان ابو لہب کے پاس تھی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں بلندی پہ ہوں، تم پستی پہ ہو، اگر میں کہوں کہ دشمن پیچھے سے آ رہا ہے اور مسلح ہے اور تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے بارہا آزمایا لیکن آپ کو سچا پایا۔ صادق و امین کے لقب سے ملقب کیا جاتا تھا،
تو باب سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہوں تو کچھ آدمی دوڑتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوہ صفا پہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آپ کہتے ہیں دشمن ہے، مسلح ہے، وہ ہم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، یہاں تو نہ گرد و غبار ہے نہ تنکا اڑتا نظر آتا ہے۔ تو اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، اب اگر میں کہوں تو کہنے والوں نے کہا اب اگر آپ کہیں تو ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس دشمن کا جو خطرہ ہوتا ہے اس خطرے سے بھی بڑے خطرے سے میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ نذیر لکم بین یدیہ عذاب شدید، یہ دشمن آ بھی گیا تو زیادہ سے زیادہ جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، جان ختم ہو جائے گی، لیکن اگر جس چیز کے لیے میں مبعوث کیا گیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے، تو میں اس بڑے خطرے سے تمہیں ڈرا رہا ہوں جو سخت عذاب والا ہے، مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اس موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ عربی دان تھے، الہ کا معنی سمجھتے تھے، پتہ تھا ان کو الہ کا معنی۔ تو قرآن کہتا ہے، سورۃ صاد ہے، اس میں کہتا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہمارے اتنے سارے الہوں کو چھوڑ کر تو نے صرف ایک الہ بنا لیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اس ساری دنیا کے کائنات کا نظام ایک ہستی چلا رہی ہے، ہم نے تو بارش کے لیے اور بنایا ہوا ہے، اولاد کے لیے اور بنایا ہوا ہے، بیٹوں کے لیے اور ہے، بیٹیوں کے لیے اور ہے، خوشی کا اور ہے، غمی کا اور ہے، ہمارے تو 360 خود بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ایک لا الہ الا اللہ ایک کی دعوت دے رہے ہو۔ ابو لہب اس نے یہ کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا الہذا دعوتنا، تیرا سارا دن برباد ہو، تیرے اس لیے میں بلایا۔ وہ کسی شاعر نے کہا لوگوں نے جو پتھر مارے اس کا غم نہیں، مارا جو تو نے پھول پتھر سے کم نہیں۔ اپنے جب نقصان پہنچاتی ہے نا، اپنے جب مخالفت کرتی ہے نا، اپنے جب تکلیفیں دیتی ہیں تو اس کی تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر اس نے یہ لفظ بولا تبا لک یا محمد۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولنا چاہتے تھے، اپنے چاچے کو مخاطب کرنا چاہتے تھے، اللہ نے فرمایا نہ، آج تک 40 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، کبھی انہوں نے آپ کو نام سے نہیں پکارا، آپ کی صفات اوصاف سے آپ کا تذکرہ کیا کرتے تھے، آپ کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، لیکن اب جب آپ نے میرا نام لیا لا الہ الا اللہ تو انہوں نے دشمنی مول لے لی، انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیے، تیرے سکے چچا نے پتھر مارے، میرے پیغمبر آپ نے نہیں بولنا، ہم عرش سے خود بول رہے ہیں اور قرآن بنا کے نازل کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ یہ ایک کی بد دعا ہے، اس بد دعا کی شکل میں کہ ابو لہب ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو ابو لہب کا یہ اصل نام نہیں ہے، جب بھی ابو کے ساتھ اگلا جو لفظ آئے گا اس کو کنیت کہیں گے، اس کی کنیت تھی۔ یہ بڑا سونا تھا، کس کا بھائی تھا؟ ابو لہب کس کا بھائی تھا؟ کس کا بیٹا تھا؟ کس خاندان سے تھا؟ قریشی ہاشمی، بڑا سونا تھا۔ بعض نگاروں نے لکھا ہے کہ آنکھیں سرمگین تھی۔ ابو لہب شولوں کا باپ، یہ جو جگہ تھی نا یہ چمکتی تھی، اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، اور آقا صلی اللہ
عباس بھی تھا، اندرونی طور پر موافقت میں تھا، لیکن کلمہ اسلام نہیں پڑھا، حتیٰ کہ مدنی زندگی میں جا کر جنگ بدر میں بھی کس کے جھنڈے کے نیچے تھا؟ ابو جہل. اور ابو جہل بھی اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام عمر ابن ہشام تھا، اور اس کی کنیت تھی ابو الحکم. یہ فیصلے کیا کرتا تھا، پنچایت کے فیصلے کیا کرتا تھا، اس کو ابو الحکم کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل کہا. تو بہرحال ابو جہل ہی اس کی کنیت ہے. عباس اندرون خانے چل رہا تھا، اور ابو طالب کلمہ اسلام تو نہیں پڑھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت میں رہا، حتیٰ کہ جب طیف کے سفر کے واپسی پر آئے تو اس سے پہلے خدیجہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور ان کے چچا کا بھی انتقال ہو چکا تھا. تو اس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سختیاں بڑھتی چلی گئی کہ جو ابو طالب تھا تو وہ سپورٹ کرتا تھا. اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو، کوئی ایک آدمی کسی عام آدمی کی خدمت کرے، سپورٹ کرے تو اس کو بدلہ ملتا ہے، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کی تو وہ کہتی ہیں یہ کلمے سے کیسے معروف ہو سکتا ہے. وہ اپنی دلیل دیتی ہے، میں بالکل اختصار کے ساتھ دلیل دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. دیکھو، کلمہ توحید، عقیدہ توحید مسئلہ ہی ایسا ہے، اس کو اگر حبشے کا بلال مان لے تو چلے زمین پر آواز آسمانوں پہ سنائی دے. کوئی خاندان نہیں ہے، حبشی ہے، غلام ہے، باپ بھی غلام، دادا بھی غلام، دادا سے اوپر کوئی تاریخ ملتی کوئی نہیں. حالانکہ عرب میں یہ نسب نامے یاد کیے جاتے تھے، بیان کیے جاتے تھے. تو مسئلہ توحید اتنی پاورفل ہے، اگر اس کو ماننے والا کوئی کالا بھی ہو، کسی عام خاندان سے بھی تعلق رکھنے والا ہو، تو اس کو اللہ عظمت عطا کر دیتا ہے. اور اگر مسئلہ توحید کو ماننے والا نہیں، سکا چچا ابو لہب ہے تو وہ بھی. اور مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ کا ذات و صفات والا جو معاملہ ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. تو بہرحال آپ کا ایک چچا ہے حمزہ، وہ بھی ابتدا ہی میں اسلام لے آئے، حد عمر سے پہلے اسلام لے آئے. اور ان کے اسلام لانے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی بتائی ہے کہ جس وقت ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ بھی کی تو حمزہ کو پتہ چلا، تو حمزہ تیر اور کمان لے کے کمان کے ساتھ ابو جہل کو مارا، اور اس کا اتنا روب تھا کہ ابو جہل کچھ نہ کر سکا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا بدلہ لے آیا ہوں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پر مجھے اتنا خوشی نہیں، اگر تو کلمہ پڑھ لے تو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوگی. دشمنوں کی جو تکلیفیں پہنچ رہی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو آپ کو تکلیف پہنچا رہے تھے، تو ان کی وجوہات میں سے حضرت حمزہ بھی ایمان اور اسلام لے آئے. اب یہ آیت، یہ سورت نازل ہوئی تبت یدا، تو میں نے بتایا کہ یہ بد دعا ہے اور اس کی ہلاکت کی خبر ہے. چونکہ اس نے ہاتھ سے پتھر مارا تھا تو اس لیے اسی ہاتھ کو تبت یدا، دونوں ہاتھ. اس کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید بھی کیا کرتا تھا، ظلم و تشدد میں بھی آگے آگے تھا، بلکہ دشمن نمبر 1 میں سے تھا. جیسے ابو جہل، اسی طرح یہ بھی. تو وہ کبھی کبھی کہتے تبت یدایا، میرے ہاتھ میں نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ مذاق اڑا رہا ہے. وہ قرآن کہتا ہے اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، نہیں جہنم میں جائے گا، اور کہتے ہیں مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. اور اتنا بد نصیب شخص ہے دنیا کائنات میں
نوح علیہ السلام سے لے کر کم از کم، بلکہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے، نوح علیہ السلام کے کچھ زمانے سے پہلے کفر اور شرک کا آغاز ہوا، تو کوئی اتنا بد نصیب ظالم کافر مشرک نہیں آیا جتنا ابو لہب بد نصیب آدمی ہے۔ ابو لہب کو اللہ نے قرآن مجید کی اس جگہ اس کا تذکرہ کیا کہ بچے بچے، بوڑھے بوڑھے، جوان، بلکہ ہر نمازی کو یہ صورت یاد ہے۔ یہ ادھر اب چھوٹے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ہاشمی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جی، اور 88 کی بات ہے، میں تجوید کے لیے، گردان کے لیے، حفظ کے لیے کراچی گیا ہوا تھا، سر ناظم آباد آئی بلا، تو اس زمانے میں تو زیادہ یہ چیز تھی، اب بھی ہے کہ وہ سائن بورڈ بنے ہوتے تھے، اس پر کوئی مختلف مشہوریاں لگی ہوتی تھی، تو ایک صابن کا نام تھا تبت سنو، جی آپ نے ابھی بھی ہے، تو آتے جاتے ہم دیکھتے سنتے اس کو پڑھتے، تو ایک دفعہ ایک خان صاحب نے، ہمارے کلاس فیلو والے بھی تھے اور بھی تھے، تو ایک خان صاحب نے، نوجوان تقریباً 18-20-22 سال کے یا کم و بیش، ایک نوجوان نے اس کو جب پڑھا نا، اس نے کہا تبت سنو تبت سنو تبت سنو، لکھا ہوا ہے ہر جگہ قل هو اللہ احد، نہ سنو؟ وہ توحید کا داعی تھا، توحید نے جوش مارا، تو اس نے کہا تبت، حالانکہ تبت سنو یہ اس کا نام، تو اس نے سمجھا کہ یہ تبت سنو، تبت یدا والی سورت جو ہے وہ سنو۔ تو یہ ایسا بد نصیب ہے کہ بچہ جب پڑھتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے اس پہ لعنتیں بھیجتا ہے، بچہ، بوڑھا، جوان، ہر نمازی، بلکہ میرے خیال میں ظہر کی جو نماز ہے اس میں تو یہ سورت ہر ایک کی زبان پہ آئے گی، کیونکہ ظہر کی نماز کی رکعتوں کی تعداد کچھ زیادہ بنتی ہے، عشاء کی نماز کی رکعتوں کی بھی تعداد زیادہ ہے، تو اس کی ایسا بد نصیب کیوں؟ اتنی بد نصیبی کیوں؟ ابو جہل نے بھی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اس نے پہل کی پتھر مارنے میں۔ اس سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھانا بھی محال تھا، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ویسے کہنا نہیں چاہیے تھا۔ صادق و امین نام تک لینے کے لیے وہ بے ادبی محسوس کیا کرتے تھے، باپ سے بڑھ کر، استاد سے بڑھ کر، پیر و مرشد سے بڑھ کر ادب تھا، احترام تھا، عزت تھی، بیوی سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر زیادہ محبت تھی، ادب و احترام کا یہ عالم تھا۔ اس موقع پر پہل کرنے والا ہمیشہ کے لیے ملعون ٹھہرا۔ دوسری بات بھی، دوسری وجہ بھی ہے، اور وہ بھی حدیث میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو شخص میرے کسی ولی سے، اب میں اس کا صرف لفظی معنی کر رہا ہوں، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اللہ خود اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ دو گناہ ایسے ہیں جس پر اللہ نے اپنی جنگ کا اعلان کیا، ایک کو قرآن نے بیان کیا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ کس موقع پر ہے؟ سود کے، چھوڑ دو اس کو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اس کو چھوڑ دو، وقرنا اللہ اس کے رسول کی جنگ کا اعلان سنو۔ اور دوسرا یہ، اور پھر میں جو میرا موضوع ہے اسی مناسبت سے بات کروں گا، ولیوں میں کیا؟ نبیوں میں اعلیٰ، لقب پانے والا، عظیم ہستی، کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اللہ نے وہاں اور نبیوں کو جمع کیا، تو اور نبی مقتدی نظر آتے ہیں اور رسول اللہ امام نظر آتا ہے، تو پھر اس شان کا، مقام کا کیا کہنا؟
اللہ کے بھی نبی ہیں۔ بقیہ نبی اللہ کو راضی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، بقیہ نبی اللہ کو راضی کرتے رہے، راضی کرنے میں لگے رہے۔ اللہ نے فرمایا بلا سوف یعطیک ربک فترضی، میرے پیغمبر میں آپ کو راضی کروں۔ تو اس لیے ابو لہب کی بد نصیبی اس وجہ سے بنی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں سب سے پہل کی اچھے کام کی ابتدا کریں، برے کام کی ابتدا ہم سے نہ ہو۔ جو ہو گیا مذاق کرے، استغفار کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن آئندہ کے لیے کوئی ایسا کام نہ ہو۔ تو تبت یدا ابی لہب وتب، آگے فرمائے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور اس نے جو کمایا تھا، جو کسب کیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب کا مفہوم سمجھیے، اللہ کہنے کا کیا تھا، اس کے مال اور اس کے کسب نفع نہ دیا۔ اصل میں وہ کہا کرتا تھا کہ پہلے تو کوئی معاملہ ہے نہیں موت کے بعد اٹھنے کا، اللہ کے پاس حاضری ہونے کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، اگر ہو بھی گیا تو میں وہاں بھی مال سے جان چھڑوا لوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہاں اس کو نہ یہاں مال کام آیا نہ وہاں کام آیا، اور انشاءاللہ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب اور اس کی اگلی آیات کا کچھ مفہوم مطلب انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں عرض کروں گا۔ یہ تھوڑا سا شان نزول اور اس کا پس منظر کی طرف کچھ باتیں عرض کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے احکام کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔